اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء الذین استکبروا انا كنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ جیسے راکھ ہو اور سے تیز ہوا آندھی کے دن لے اڑے اور اس میں سے کچھ باقی نہ رہے۔ تو ایسے لوگوں کے ایسے اعمال جنہیں وہ نیکی اور بھلائی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، آخرت میں انہیں کوئی اس کا صلہ نہیں ملنے لگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہی نہ تھے، بلکہ ساری زندگی انہی کے پیچھے گزار دی جو ان کے پیش رو اور رہنما بنے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں قیامت کا ایک اور منظر پیش فرما رہے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، جمیعا سب کے سب۔ دنیا میں چاہے کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کسی بھی قسم کا کوئی انسان ہے، بالآخر اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ گو وہ دنیا میں اس بات کا انکاری ہی کیوں نہ ہو کہ ہم نے دوبارہ نہیں جی اٹھنا، لیکن بالآخر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ وہ رب کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ فقال الضعفاء، پس کہیں گے ضعیف لوگ، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے خود کو بڑا جانا، جو دنیا میں پیروی کرنے والے تھے، پیچھے چلنے والے تھے اپنے پیشواؤں سے، اپنے رہنماؤں سے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے بنے ہوئے ہوں یا دین کے حساب سے بنے ہوئے ہوں، لیکن حقیقت حال سے ناآشنا ہوں، صراط مستقیم سے دوری کی راہ پر ہوں۔ اب ان کے ماننے والے کیا کہیں گے؟ انا، یقیناً ہم، کننا، تھے، لکم، تمہارے لیے، تابعاً، تابع دار، فرما بردار۔ تابع ماتحت کو بھی کہا جاتا ہے، تو جس نے کسی کو خود سے بڑا تسلیم کر لیا وہ اس کا تابع ہوا۔ اور جس لفظ سے آیت کا آغاز ہوا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ، برزو کا اصل معنی پردے کی اوٹ سے باہر آنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں اس لفظ کے استعمال میں یہ بلاغت ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ سارے لوگ جو اس دنیا میں اپنے گمان کے مطابق شرکاء اور شفعاء کی اوٹ لے کر اور انہیں سپر بنائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو سپر بنے ہوئے تھے سب اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ اب اس حالت میں وہ جو تابعداری کرنے والے تھے، پیچھے چلنے والے تھے، وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہم سے کچھ کم کر سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء، کچھ بھی، کہ ساری زندگی ہم نے تمہاری تابعداری کی ہے، تمہاری باتیں مانتے رہے ہیں، آج ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، تو کیا ہماری تابعداری کرنا کوئی فائدہ دے گی ہمیں؟ یہ جو عذاب ہمارے لیے متعین کیا جا رہا ہے، کیا اس میں سے کوئی کمی کر سکتے ہو تم لوگ؟ اب ظاہر ہے وہاں تو کسی کا کوئی بس نہیں چلنے والا۔ قالو، تو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر ہدایت دیتا اللہ تعالی ہمیں، لہدیناکم، تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، ہدایت کی راہ دکھلا دیتے۔ تو دنیا میں تو یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے رہے، لیکن آخرت میں جا کر انہیں بہرحال اس بات کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جس راہ پر ہم چل رہے تھے، جس راہ کے ہم راہرو تھے، وہ ہدایت کا راستہ تھا ہی نہیں، ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی ہم نے بھٹکائے رکھا۔ اب نہ ان کی اپنی جان بخشی ہونی ہے اور نہ ہی جو ان کی تابعداری کرنے والے تھے ان کے لیے یہ کسی فائدے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ افسوس کے عالم میں کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم بھی تمہیں سیدھی راہ دکھلاتے۔ یہی انسان اگر دنیا میں ہی اپنا جائزہ لے لے کہ جو میرے اعمال و افعال ہیں کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، اور میں اپنی زندگی میں کس کی اقتداء کر رہا ہوں، کس کی اتباع کر رہا ہوں، اگر میں قرآن اور سنت کو فالو کر رہا ہوں
اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہا ہوں پھر تو یقیناً میں خوش نصیب ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ میں کسی اور کی بات مانے جا رہا ہوں جس کا راستہ نہ قرآن کا راستہ ہے نہ رسول کا راستہ ہے، تو پھر سوائے کفے افسوس ملنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے سواء علینا، اب ایک جیسا ہی ہمارے لیے، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا ام صبرنا، ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ نہ چیخنے کا فائدہ ہے نہ صبر کرنے کا فائدہ ہے کہ جس انجام کو بالآخر ہم آپ پہنچے ہیں، اب اس میں تو سختیاں ہی سختیاں ہیں ہمارے لیے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلے وہ بہت چیخ و پکار کریں گے، شور مچائیں گے، اور بالآخر اس سے بھی تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے کہ چیخنے اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمومی طور پر انسان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری آواز سن لے اور میری امداد رسی کو آ پہنچے، میری مدد کر دے، مجھے اس تکلیف اور مصیبت سے چھٹکارا دلا دے۔ جب پکڑ اللہ کی ہو تو پھر کون ہے ایسا جو وہاں سے انسان کو چھڑا سکے؟ اس لیے بالآخر یہ مایوس ہو کر پھر صبر کی طرف لوٹ آئیں گے، اور صبر کرتے کرتے پھر جب تھک جائیں گے تو پھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو سرداران بنے ہوئے تھے یہاں کہ ایک جیسا ہی ہم پر، ہم صبر کریں یا چیخ و پکار کریں۔ ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی راہ فرار، اب بچنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس یہاں نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی کرنے اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ پچھلی آیات میں اہل جہنم کی گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ اتباع کرنے والے جن کی اتباع اور پیروی کرتے رہے ان سے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو، اور یقیناً یہ ان کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب بڑے چھوٹے سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑا تو ہمیں راہ سے بھٹکانے والا کون تھا۔ اب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ جس کے پیچھے ہم ساری زندگی چلتے رہے وہ تو شیطان تھا، ہمارے بڑے بھی انہی کی اتباع کرتے رہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے رہے۔ اب وہ شیطان کی طرف متوجہ ہونا چاہیں گے، جواب میں انہیں شیطان کیا کہے گا وہ اس آیت مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق کی، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، پس میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ جب ائمہ کفر اور ان کے پیروکار کا قضیہ ختم ہو چکا ہوگا اور شیطان یہ دیکھ لے گا کہ یہ دونوں فریق آپس میں جنگ سے فارغ ہو کر اس پر لعنت و ملامت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے پہلے ہی ان کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا۔ پہلی بات وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ جزا اور سزا کا تم سے کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، چنانچہ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اس کو پورا کر دکھایا۔ البتہ جو میں نے سبز باغ تمہیں دکھائے تھے وہ محض جھوٹ اور فریب تھے، چنانچہ میں نے اس میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ وما کان لی، اور نہ تھا میرے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی اختیار، الا، مگر،
ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، پس تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ کہ شیطان یہ بات کہہ دے گا کہ میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا، بہرحال مجھے تم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اگر کوئی اختیار حاصل تھا تو وہ صرف اس قدر تھا کہ میں تمہیں گمراہی کی دعوت اور ترغیب دے سکوں۔ اس گمراہی کو اگر تم نے اختیار کیا تو اپنی پسند اور اپنے اختیار سے کیا، تو اب مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، کیونکہ یہ راستہ تو تم نے خود ہی اختیار کیا ہے۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، خیال لاتا ہے، اور پھر انسان اس کو عملی جامہ پہنا کر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نافرمانی اور گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ساتھ وہ یہ کہے گا ما انا بمصرخکم، اور نہیں ہوں میں تمہاری داد رسی کرنے والا، ولا انتم، اور نہ تم بمصرخیہ، میری داد رسی کر سکتے ہو، کہ آج کے دن نہ تو تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ تو پھر بھلا اس لعنت اور ملامت کا کیا فائدہ؟ جو میں نے کیا وہ میں بھگت رہا ہوں، اور جو تم کرتے رہے ہو اسے تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ انی، یقیناً میں نے، کفرتو، انکار کر دیا، بما اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک بنا دیا، من قبل، اس سے پہلے، کہ ایک راہ اللہ کی بتائی ہوئی تھی، تم نے اسے نہ مانا اور میری بتائی ہوئی راہ پہ چل پڑے، تو گویا تم نے اللہ کی بجائے مجھے خدا مان لیا، مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، تو میں تو اس شرک کا انکاری ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو گویا شیطان بھی روز قیامت انسان سے برات کا اظہار کر رہا ہوگا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، چاہے اس کی بندگی میں ہو، چاہے اس کی اطاعت میں ہو۔ تو جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کے علاوہ اس کے مقابلے میں کسی اور کا کہا بھی نہیں مانا جا سکتا۔ نظام اور احکامات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔